اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کی صفت سوم کہ جس کو قرآن نے اشارہ کیا کہ وصف سوم متقین کے لیے یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسے عام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ رزق عام ہے، انفاق بھی عام ہے۔ کیا رزق دیا ہے؟ مال بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، آبرو بھی رزق ہے، ہر چیز۔ البتہ جو معنی کیا تھا کہ رزق وہ شے ہے جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہو، اسے رزق آ جاتا ہے۔ اس سے خرچ کرنا یہ وصف ہے متقین کے لیے۔ عرض کیا تھا کہ انفاق کے لیے موانع ہیں بہت سے، ان میں سے 3 کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک بیان ہوا تھا اور باقی 2 رہتے تھے۔ دوسرا مانع یا رکاوٹ اس انفاق کے لیے کلمہ ہے شح، شین ہے۔ شح اس کا معنی بھی عموماً اردو میں بخل کیا جاتا ہے، کنجوسی، لیکن نہ فرق کرتا ہے۔ شح اور بخل یا رکاوٹ وہ ایسی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان فرض کریں مال کی حد تک کہ اپنا مال ہے، اپنا مال رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اس کو بخیل کہتے ہیں۔ اور شو اس سے بالاتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ یہ کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی بٹور کے اپنا بنا لوں۔ یعنی نہ یہ کہ حرص اور طمع اور لالچ اتنا ہے کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں کیوں ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان 2 نقطوں کو ذہن میں رکھ کے پھر انشاءاللہ فرق ذہن میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے ہاتھ میں کیوں ہے، ان کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ بس یہ جو اپنا بنانا چاہ رہا ہے دوسروں کے مال کو، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ شوح۔ بس شوح بدتر از بخل ہے۔ بخل میں صرف یہ ہے کہ علیکم السلام اپنا مال خرچ نہیں کرتا، لیکن شوح میں ایسی بیماری ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتا۔ خوب یہ برداشت نہ پھر 2 طرح سے ہے کہ یا کبھی چاہتا ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں وہ نہ رہے، ضائع ہو جائے، اور ان کے ہاتھ میں کیوں ہے، یعنی دوسروں کے ہاتھ میں نعمت کو برداشت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حسد۔ البتہ آئے گا انشاءاللہ، اگر حسد کی بات آئے گی تو وہاں پہ عرض کریں گے کہ یہ حسد بھی خود ذو جنبتین ہے، البتہ لغوی معنی اس کا الگ ہے، اصطلاحی الگ ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں۔ ابھی چونکہ اس کو معلوم کرنا ہے کہ شوح کیا ہے، کہ یہ شوح جو دوسروں کے ہاتھ میں خیرات ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں برداشت نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ کیا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پلٹ کر میرے ہیتے میں آ جائیں، میرے دائرے میں آ جائیں، میری انانیت اور میری ملکیت کے سائے میں یہ ہوں، دوسروں کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ خوب سوال یہ کہ آیا یہ واقعاً ایک مذموم صفت ہے یا نہ، یہ بھی ذو جنبتین ہے، کہ اگر اس کو آپ نے گہرائی سے دیکھا کہ کہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے مال دنیا، اگر اس کو انسان چاہتا ہے کہ اپنا بنا کے ان کو خالی کر دے، یہ اخلاقی بیماری ہے، صفت مذمومہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا جنبہ جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خالق کائنات نے خلق کیا ہے کمالات کے لیے، اور کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، لا متناہی کمالات کے لیے خلق ہوا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب ایک کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس کمال کو حاصل کرنے کے بعد اس کی رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی آگے بڑھنے کی۔ پس حقیقتاً خالق کائنات نے اس انسان کو کمال طلب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لہذا کوئی بھی ایسا فرد انسانی آپ نہیں دکھا سکتے جو انسان ہو لیکن کمال طلب نہ ہو۔ کمال طلب ہونا یہ فطرت انسان کا خاصہ ہے۔ کمال طلب یعنی ہر کمال کو طلب کرنے کی جو خواہش ہے یا انگیزہ ہے، یہ خالق کائنات نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مصداق کمال میں کبھی خلق کر جاتا ہے،
یعنی جو چیز کمال نہیں ہے اس کو کمال سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. مثلا فرض کریں یہی مال ہے, کیوں جاتے ہیں پیچھے؟ وہ مال سمجھتے ہیں کمال ہے. گھر بنانے کے پیچھے جاتا ہے, کہتا ہے کمال ہے. گاڑی لینے کے پیچھے جاتا ہے, کمال ہے. شہرت کے پیچھے جاتا ہے کمال سمجھ کے, شہرت کے پیچھے جاتا ہے کمال سمجھ کے. بس یہ الگ بات ہے کہ مصداق کمال میں اشتباہ کر بیٹھتا ہے, لیکن یہ مطلب مسلم ہے کہ حتماً جس کے پیچھے جاتا ہے اس کو کمال سمجھ کے طلب کرتا ہے. چونکہ انسان کمال طلب خلق ہوا ہے, اور کمال کو پہچاننے کے لیے خالق کائنات نے الگ سے ایک میزان اور معیار دیا ہے. وہ کیا ہے کہ شریعت کے آئینے میں دیکھو شریعت نے کس کو کمال کہا ہے. عقل سے جا کر پوچھو عقل نے کس چیز کو کمال کہا ہے. وحی الہی سے پوچھو کہ وہ کس چیز کو کمال کہتی ہے, یا ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں جا کر دیکھو وہ کس چیز کو کمال کہتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی علامت آپ انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں بیٹا, وہ چیز جو آپ کی ذات کا حصہ اور جز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ چیز آپ کے لیے کمال ہے, اور جو آپ کی ذات کا حصہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, آپ کی ذات جز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ کمال بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں پیسہ جتنا کماتے ہیں آپ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, خوب بلکہ اس کے برعکس اس کا اثر طبیعی ظاہر ہوتا ہے. خوب آیا آپ نے دیکھا ہے کہ مالدار جو زیادہ ہوتا ہے تو مال کے زیادہ ہونے سے اس کے کمال میں بھی کوئی اضافہ ہو؟ بلکہ برعکس دیکھا گیا ہے, جیسے ہی مال آتا ہے مال کے آنے کے بعد انسان پہلے سے ہی انحطاط کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس معیار کمال کا کیا ہے کہ جو آپ کی ذات کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, ایک علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ کمال کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا, جب تک آپ خود حاصل نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. مثلا علم آپ کی ذات کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا, کمال کو طلب کرنے کے لیے آپ کی ذاتی کوشش چاہیے, اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. دوسرا, لاکھ کوشش کرتا رہے آپ کو نہیں دے سکتا ہے. دوسری علامت. تیسری علامت کے کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. بے عبارت دیگر کوئی چوری نہیں کر سکتا. آپ کا علم ہے, خوب آپ کے پاس ہے, نہ کوئی دوسرا آدمی آپ سے سلب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے چرا سکتا ہے. تو مثلا ابھی آپ نے جتنا علم پڑھا ہے, جو بھی آپ نے حاصل کیا ہے, اولاً وہ آپ کے نفس کا اور آپ کی ذات کا حصہ بنا ہوا ہے. دو, آپ کا اس میں اختیار شامل ہے, آپ نے خود حاصل کیا ہے, کسی کے دینے سے آپ عالم نہیں بنے ہیں. تیسری چیز کہ جب تک علم آپ کے پاس ہے جب تک آپ اس کو سلب نہیں کریں گے یہ سلب نہیں ہوگا. تقوی آپ کا کمال ہے, معنویت آپ کا کمال ہے, عبودیت آپ کا کمال ہے. بس کمالات کی دنیا میں کیا ہے کہ کمالات نہ کسی کے دینے سے ملتے ہیں نہ کسی کے چھیننے سے سلب ہوتے ہیں. اور یہ کہ چونکہ انسان کمال طلب خلق ہوا ہے تو کمال طلب ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب تک ذات کے اندر انگیزہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کمال کے پیچھے نہیں جائے گا. مثلا علم کمال ہے لیکن میرے اندر اگر کمال طلبی کا انگیزہ نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا. مثلا فرض کریں خالق کائنات نے ہماری ذات سے باہر کھانا بھی رکھا ہے, پانی بھی رکھا ہے, سب کچھ رکھا ہے, لیکن کھانے اور پانی کی خواہش انگیزہ ہماری ذات کے اندر رکھا ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے فوراً جاتے ہیں پانی پیتے ہیں. بس یہ جو خواہشات ہیں, انگیزے ہیں انسان کی ذات کے اندر, اگر یہ خالق کائنات ہماری ذات کے اندر نہ رکھے ہم کسی چیز کے پیچھے جانے کے قابل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے انگیزے ہیں انسان کی ذات کے اندر کہ جن کو خدا نے رکھا ہے, اور ان انگیزوں کو پورا کرنے کے لیے خالق نے ہماری ذات سے باہر کسی چیز کا اہتمام بھی کیا ہے چونکہ وہ حکیم ذات ہے. مثلا ہماری ذات میں پیاس کو رکھا ہے, یہ پیاس ہماری ذات کے اندر ہے, اندر سے اٹھتی ہے, اور اس کا اہتمام کہاں پہ کیا خالق کائنات نے؟ ہماری ذات سے باہر پانی کا اہتمام کیا ہے. چونکہ انگیزہ ذات میں ہے, باہر جاتے ہیں اور پانی کو لے کر اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں. اور وہ چونکہ حکیم ذات ہے, اگر ایک انگیزہ ہماری ذات کے اندر رکھے اور اس انگیزے کو پورا کرنے کے لیے ہماری ذات سے باہر اس کا اہتمام نہ کرے, وہ خدا ہی نہیں ہے اور وہ خدا حکیم نہیں ہے. اب یہاں پہ آئیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنی ذات کو پہچانے خدا فوراً آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, فوراً عقیدہ پیدا کر لیں گے. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی ایسا بشر بتائیں
جس کے اندر باقی رہنے کا انگیزہ نہ ہو. ایک فرد بتائیں, ایک جزئی بتائیں کہ جس کے اندر یہ انگیزہ ہو کہ میں نابود ہو جاؤں, باقی رہنے کا انگیزہ کسی کی ذات میں. ایک فرد بتائیں, ہے کوئی دکھا سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو موت سے بھاگتے ہیں؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت کی وجہ سے فنا ہو جائیں گے, نابود ہو جائیں گے, نیست ہو جائیں گے, زائل ہو جائیں گے. لہٰذا کوئی بھی تیار نہیں ہے اپنے آپ کو نابود کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ذات کے اندر انسان کے انگیزہ کون سا رکھا ہے؟ بقا کا. وہ بقا کا انگیزہ رکھا ہے اور ادھر سے موت بھی رکھ دی ہے. وہ موت رکھنے کے بعد اب سوال یہ کہ آیا یہ جو بقا کا انگیزہ رکھا ہے خدا نے, یہ عبث ہے؟ وہ حکیم ذات عبث کام. خوب جب بقا کا انگیزہ رکھا ہے تو اس بقا کا اہتمام بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ حتماً ہونا چاہیے. وہ بقا کا کہاں ہے اہتمام؟ کہ وہ اس عالم دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے افَإِن فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اے محبوب اگر آپ کو موت آ جائے تو یہ باقی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے نہ. کل نفس ذائقۃ الموت, سب کو چلے جانا ہے. یہی چلے جانے کی بات کیا ہے؟ یہی آپ کو اور مجھے سمجھانے کی بات ہے کہ جب تمہاری ذات کے اندر میں نے انگیزہ بقا رکھا ہے اور بقا اس عالم دنیا میں ممکن, سب کو چلے جانا ہے, تو پھر انگیزہ بقا کیوں رکھا ہے؟ وہ کہاں ہے عالم جہاں پہ ہمیں باقی رہنا ہے؟ اس کا اہتمام کیا ہے. اسی اہتمام کا نام کیا ہے؟ قیامت. اسی کا نام کیا ہے؟ معاد. پس معاد کیا ہے؟ فطریہ. صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, براہین زیادہ قائم کرنے کی ضرورت ہو. اگر پیاس رکھی ہے پانی کا اہتمام کیا ہے, اگر بھوک رکھی ہے بھوک کا ہماری ذات کے باہر اہتمام رکھا ہے. خوب یہ بقا کا انگیزہ ذات میں ہماری رکھ کر ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے اور بقا کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے. وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہتمام نہ کیا. اسی لیے وہ عالم جہاں پہ ہمیں جانا ہے اس کے لیے خالق کائنات نے ہماری ذات کے اندر یہ انگیزہ رکھا ہے, اور اس انگیزے کے سبب اور اسی کی وجہ سے ہر شخص انسانی بقا کا طالب ہے. کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا ہے. حتیٰ وہ جو خدا اور معاد کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اپنی بقا کو کس میں پاتے ہیں کہ جی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام پہ سڑک بنا دینا, ہمارے نام پہ ہاسپٹل بنا دینا, ہمارے نام پہ یہ کر دیں. کیوں کر لیں بھائی؟ کہ جب خود نہیں رہ سکیں خد کل ہمارا نام تو باقی رہے. پس اس کا مطلب ہے یہ بقا ایک ایسا انگیزہ ہے جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, اور یہ فطرت میں رکھ کر انسان کو بتانا چاہتا ہے خالق کائنات اپنی ذات پہ نگاہ کرو, تمہیں معاد پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ معاد کے اندر میں نے تمہاری بقا کا اہتمام رکھا ہے. وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے, وہاں پہ زوال پذیر نہیں ہوگے, وہاں پہ فنا نہیں ہے, وہاں پہ ہلاکت نہیں ہے, وہاں پہ نابودی نہیں ہے, وہاں پہ ہمیشہ کے لیے آپ کو رہنا ہے. بس بقا ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ ذات کے اندر خدا نے یہ انگیزہ رکھا اور ہماری ذات کے باہر معاد کے طور پہ ایک عالم کا اہتمام کیا جہاں پہ ہمیں رہنا ہے. وہ وہاں پہ رہنے کے لیے کیا کیا؟ ایک اور حص دی, یا آپ کہیں کہ ایک اور انگیزہ دیا انسان کے اندر. وہ کیا تھا؟ کمال طلبی کا. یہ کمال طلبی کیا ہے کہ جس کو آپ کمال سمجھیں گے حتماً اس کو طلب کریں گے. وہ طلب کرنے کے لیے کون سا وصف دیا انسان کے اندر؟ شوق. شوق کا استعمال مثبت کیا ہے؟ خوب جہاں پہ دیکھتے ہو کہ مال دوسروں کے ہاتھ میں نہ ہو, اس کو اٹھا کر اپنی ذات میں لانا چاہتے ہو, یہ اس لیے نہیں دیا تھا, بلکہ یہ کس لیے دیا تھا؟ یہ کمال کو بٹورنے کے لیے دیا تھا. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں جب صاحب کمال کو دیکھتے ہیں فوراً انگیزہ پیدا ہوتا ہی نہیں یہ کمال میرے اندر ہونا چاہیے نہیں. یہ شو اس لیے دیا تھا, لیکن ہم نے اس کا استعمال منفی کیا, اور منفی استعمال سے اخلاق کی بری صفت اپنے اندر ہم نے ایجاد کر دی. وائلا اگر اس کا وہ مثبت پہلو دیکھا جائے تو یہ شو اس لیے دیا تھا کہ آپ کو خالق کائنات نے کمال طلب خلق کیا ہے, اور کمال طلب ہونے کے بعد آپ باکمال انسانوں کے ساتھ جب وابستہ ہوں ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرو. اگر اس سے ہم نے ان خوبیوں کو اپنایا یہ کیا ہو جائے گی؟ صفت ممدوحہ, بہترین صفت ہے انسان کے لیے. لیکن اگر ہم نے ایسی چیزوں کو اپنایا جو کمال نہیں ہے, ابھی آج کیا کہ کمال کی تعریف کیا ہے کہ جو آپ کی ذات کا حصہ بن سکے. مال آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنتا ہے, شہرت آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنتا ہے. خوب شہرت میں آپ جا کر دیکھیں اگر ذات کا حصہ ہے تو وہ جو بدنامی میں مشہور ہو جاتے ہیں پھر وہ تو باکمال ہونے چاہیے نا. جب کیسا بس شہرت سے پتہ چلتا ہے کہ شہرت کمال نہیں ہے چونکہ ذات کا حصہ نہیں بنتا ہے. جو چیز آپ کی ذات کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے کمال, اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے خالق کائنات نے جو ہمارے اندر صفت رکھی کہ جس کے سائے میں ہمیں کمالات کو لینا تھا وہ کیا ہے؟ شوق. اور یہ شوق جب اپنے اصلی استعمال میں آئے یہ کمال انسانی بن جاتا ہے. اور اگر یہ اپنے اصلی راستے سے
ہٹ جائے اور غلط چیزوں میں استعمال ہونا لگ جائے، وہیں پہ صفت مذمومہ بن جاتی ہے اور اخلاقی برائی کے طور پہ انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ خوب آپ دیکھیں گے کہ شوہ مذموم ہے یا ممدوح، جواب کیا ہے کہ ہم اس کے متعلق کو دیکھیں گے۔ اگر اس کا متعلق کمال ہے، اور کمال بھی وہ ہے جس کو خدا، رسول، اہل بیت، دین، فطرت، عقل پہچانتی ہے، اس سے مربوط ہے، تو یہ شوہ کیا ہے؟ امر مقدس۔ اور اگر اس کا تعلق ہے ایسی چیزوں سے جس کو عقل، دین، معصومین، فطرت کیا سمجھتی ہے؟ مذموم سمجھتی ہے، منکر سمجھتی ہے، خوب اس سے اگر وابستہ ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گی؟ صفت مذمومہ۔ اور دیکھیں خالق کائنات نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو کیا کہا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ جب ہم نے نفس انسانی کو بدن کے ساتھ مرتبط کیا اور انسان کی تخلیق کا دوسرا جنبہ ہم نے اس کے اندر رکھا، تو فقط ہم نے نفس اور روح کو فقط نہیں رکھا ہے بدن کے ساتھ، بلکہ اس نفس کے ساتھ ہم نے شوہ کو بھی رکھ دیا ہے۔ بس کوئی بھی ایسا نفس نفوس انسانی میں سے نہیں ہے جو اول خلقت میں عالم وجود میں آیا ہو اور اس کے اندر یہ صفت نہ ہو، بس ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا وَأُحْضِرَتِ یعنی حاضر کیا گیا ہے نفوس کے ساتھ کس کو؟ شوہ کو۔ البتہ بعد میں چونکہ اس کا استعمال ایک ہے غلط اور ایک ہے صحیح۔ غلط استعمال اکثر اخلاقی کتابوں میں اس کو غلط استعمال کے طور پہ بیان کیا ہے، یعنی اس کا مثبت استعمال ابھی بیان نہیں۔ اسی لیے جب دیکھیں کہ شوہ کیا ہے؟ کمال انسان کے لیے نہیں، جیسے بخل تھا، بخل کے لیے کمال ہے یا نہیں ہے؟ وہ عرض کیا تھا کہ دو استعمال ہیں، لیکن نوع افراد انسانی اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ مذموم، جنبہ ممدوح کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب کہیں کہ بخل آگا صفت حسنہ ہے، فوراً تعجب کریں گے کیسے بھائی بخیل کیسے صفت حسنہ کا مالک ہو جاتا ہے؟ وہ عرض کیا تھا بخیل کا معنی کیا؟ روکنے والا۔ اگر اس کا مثبت استعمال کریں کہ اپنے کمالات کو روک لیں، ضائع ہونے سے یہ بچا لیں، تو یہ کیا ہے؟ بہترین صفت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس طرح عرض کیا تھا کہ حرص کا معنی اب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ طلبی۔ خود زیادہ طلبی کس میں ہے؟ متعلق دیکھیں گے۔ بس یہ ایک معیار رکھ لیں بیٹا ذہن میں کہ جتنی بھی صفات اخلاقی ہیں، مذموم ہوں یا ممدوح، فرق نہیں کرتا ہے، صفت بما ہے یا صفت نہ اچھی ہے نہ بری، وہ اپنے متعلق سے اپنا ایڈریس بتائے گی کہ میں کس سے وابستہ ہوں، اسی سے پتہ چلے گا یہ بری ہے یا اچھی۔ ایک معیار ہے جو روایات میں ذکر ہوا ہے، میں تمثیل کے لیے اس کو عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ذات کو پہچاننا ہو کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے، ایک معیار جو معصومین نے ذکر کیا ہے، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کہا اس کے دوستوں کو دیکھ لیں کہ یہ شخص برا ہے یا اچھا، کہا ان کو دوستوں کو دیکھ لے، اس کے دائرہ دوستی میں کیسے افراد ہیں۔ خوب کیا ہے؟ کیوں؟ الجنس یمیل الی الجنس۔ خوب ہمیں ہوتا کیا ہے؟ وہ فارسی کا شعر بھی ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند جنس با ہم جنس پرواز۔ خوب اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ مشترک پائی جاتی ہے۔ خوب مثلا فرض کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو اگر کوئی وجہ مشترک نہ ہو، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جانا، خوب اگر کوئی وجہ مشترک نہ ہو تو کیا ہے؟ اصل انسان کے لیے تعجب ہوتا ہے۔ میں فرض کریں مولانا ہے، محمد آبا کبا شرابی آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، خوب کیا ہوگا؟ وہ قطعاً دو حالت میں سے ایک حالت ہے، یا اس شرابی نے کوئی صفت حسنہ مولانا کی دیکھ کے مولانا کے قریب ہوا ہے، یا مولانا نے کوئی تھوڑا سا وہ پی کے اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ بالآخر جب تک مشارکت نہ ہو کبھی بھی دو چیزیں آپس میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ صفات اخلاقی اول امر میں یہ نہ کہیں کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے، جب تک کہ اس کا متعلق معلوم نہ ہو جائے۔ جب متعلق معلوم ہو جائے اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ خوب عرض کر رہے تھے کہ شوح کیا ہے؟ کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک چیز جو اس کے اپنے ہاتھ میں وہ بھی خرچ نہ کرے، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں وہ بھی اپنی ذات میں لے کر آئے۔ اب کیا لے کے آئے؟ خوب اگر مال کے پیچھے جا رہا ہے تو یہ شوق کیا ہے؟ مذموم ترین صفت ہے انسان کے لیے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو مال ہے، دولت ہے، ان کو چاہتا ہے کہ یہ میرے ہیتے میں آ جائے۔ مثلا فرض کریں کسی مدرسے کا کوئی پرنسپل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں آگا وہ نہیں ہو میں ہوں، یہ کہ اللہ زیادہ طلبی ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں وہ بھی اپنی بنانے کے چکر میں ہے۔
اور اس طرح سے آپ وقت اعلیٰ کہ جہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ جو چیز وہ مرتبہ ہو، مقام ہو، وہ شہرت ہو، وہ فرض کریں ممبر پہ جانا ہو یا کہیں پہ پڑھانا ہو، اور یہ ہو کہ نہیں وہ کیوں پڑھا رہا ہے میں آ کے پڑھاؤں گی، اس کا مطلب اس چیز کو بٹور رہا ہے۔ خوب اگر مذموم چیزوں کو چاہتا ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں وہ اپنی ذات میں لے کے آئے، بدترین صفت ہے انسان کے لیے، اور یہ مانع ہے انفاق کے لیے۔ اور اگر کمالات کے ساتھ وابستہ ہو تو نہ فقط یہ ہے کہ یہ مذموم نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے، اور انسان کی کمالات کی حیثیت سے بہترین کمال ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی دیکھو دوسروں کی زندگیوں میں حسنات نظر آتے ہیں، کمالات نظر آتے ہیں، کوشش کرو کہ ان کے حسنات کو اپنی ذات میں لے کر آؤ۔ اگر یہ شو اس طرح سے آئے کہ جس کا تعلق حسنات سے ہو، وہاں پہ اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ۔ پس شو کا اگر مثبت استعمال ہو، اسی شو کا دوسرا نام کیا ہے؟ غبطہ۔ غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ حسد کے مقابلے میں ہے۔ حسد جو کمال ہے کسی کے بعد انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ سلب ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور جس کے اندر وہ کمال ہے وہ پانے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے کہ وہ با کمال ہے، مجھے بھی ویسے ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ غبطہ۔ اور عجیب ہے، امام صادق علیہ السلام نے جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، کہا کہ اِنَّ لِعَمِّ العباس دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ، جب جائیں گے عالم آخرت میں اور ہمارے چچا کا جب مرتبہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یغبط بہا جمیع الشہداء۔ اب جمیع الشہداء میں کوئی استثناء نہیں، اب معصومین کو سائڈ پہ نکال دیں چونکہ وہاں پہ قرینہ عقلی ہے کہ بالآخر معصوم قطعاً بالاتر ہیں، خود معصومین سے ہٹ کر آپ جا کر دیکھیں کیا ہے؟ یغبط بہا الاولون، جتنے بھی ہیں شہداء سب دیکھیں۔ غبطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کاش ہم بھی اس مقام پہ ہوتے۔ پس شو کا اگر مثبت استعمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صفت اخلاقی کے طور پہ غبطہ کہلاتا ہے، اور یہ غبطہ بن جائے انسان کے لیے صفت ممدوح بن جائے گی۔ اور جس انسان کے ذات کے اندر غبطہ آتا ہے وہ ایسا کمال کے پیچھے جاتا ہے، نہ فقط یہ کہ دوسروں کے اندر کمال کو دیکھنے کے بعد یہ خواہش نہیں کرتا کہ ان کے اندر سے زائل ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جس مقام پہ وہ پہنچے مجھے بھی پہنچنا چاہیے۔ لہذا طلاب کے لیے بہترین صفت یہی شو غبطہ کی شکل میں سامنے آنی چاہیے۔ خوب آپ دیکھیں ہمیشہ اپنے آپ کو جو آپ سے اوپر ہیں کمالات کی دنیا میں، ان کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی یہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں کہ ان کو ہم اس کمال کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، بہترین صفت ہے۔ اور اس کے بعد آپ یقین جان لیں اگر صفات اخلاقی میں صفات حسنہ کے پیچھے ہوں، اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جہاں پہ اضطراب کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور گولیاں کھا کے سوتے ہیں، یعنی حتیٰ نیند بھی ان کو نہیں آتی، خوب اپنا علاج کر لیں، یہ صفت حسد اور صفت شوق اپنی ذات سے نکال دیں، خود بخود اطمینان آ جائے گا۔ اسی لیے ایک معیار ہے، اس معیار پہ اگر آپ زندگی بسر کریں آپ کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور وہ معیار جناب سلمان فارسی نے دیا ہے، کیا کہا کہ جب آپ کو زندگی گزارنی ہو دنیا میں، دنیاوی امور میں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ گاڑی ہے، وہ آپ پیدل والے کو دیکھو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، جب اس کو دیکھو گے مطمئن ہو جاؤ گے۔ خدا نے شکر الحمدللہ کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ مریض کو دیکھو تو شکر ادا کرو کہ خدا نے مجھے صحیح و سالم رکھا ہوا ہے۔ خوب جب اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے آپ دیکھیں یقیناً اطمینان کی زندگی گزرے گی۔ اور اخروی امور میں، دینی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ کس کمال پہ پہنچے، میں کیوں وہاں پہ نہیں ہوں۔ اس لیے کمال طلبی کی خواہش انسان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اور جب کمال طلب ہو جاتا ہے انسان اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ اور ہماری پریشانیاں زندگی میں کیوں ہیں؟ اب وہ علماء ہوں، طلاب ہوں، دیندار طبقہ ہو یا جو بھی ہو، عوام کا ہو، سب میں معیار ایک ہی ہے کہ جب دنیا کی بات آتی ہے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اپنے پاس کیا ہے؟ موبائل نہیں، اس کے پاس موبائل ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، پھر ذلیل ہو جاتا ہے، اب ادھر سے پا نہیں سکتا ہے، پھر پریشانی کا شکار ہے۔ خوب کیوں؟ چونکہ معیار جب الٹا کیا، الٹے معیار سے کبھی اطمینان نہیں آتا ہے، اور اخروی مسائل میں اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نماز شب پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے، نا اس میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ تو نہیں پڑھتا، میں کم از کم صبح کی تو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ انفاق کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شو ہے، اور شو کا ہیتا اور دائرہ ذکر کر دیا کہ اس کا تعلق کمال سے خالق کائنات نے جوڑ کر رکھا تھا، اور ہم نے آگے کیا کیا؟ کمال سے اس کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی ہٹایا اس کے بعد اس کی بیماریاں انسان کی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ بس دوسری رکاوٹ
شح بمعنی صفت مذمومہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بخیل سے بدتر ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ نہ فقط یہ کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے مال کو بھی اپنی ذات کا حصہ بنانا چاہتا ہے, اور دوسرا جب کوئی خرچ کرتا ہے اسے برداشت نہیں ہوتا. اور یہ ہے مثلا امیر المومنین کے لیے, امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک سائل آیا, اس نے آ کر سوال کیا کہ مولا میری ضرورت ہے, میں فرض کریں مقروض ہوں یا مشکلات کا شکار ہوں, مجھے اتنی مقدار میں چاہیے. جتنا اس نے مانگا, اب نام نہیں لیتا ہوں چونکہ نام آپ لوگوں کے لیے وہ ہے آشنا ہے, چونکہ بعض جب آتے ہیں غیر معصومین کی دنیا میں تو ایک تقدس والا چہرہ ان کا ذہن میں ہوتا ہے, اور جب اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ تقدس والا چہرہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے. تو ساتھ میں ایک بیٹھا تھا تو امام نے اشارہ کیا, کہا کہ اس کو اتنی مقدار میں دے دیں جتنا اس نے مانگا تھا اس سے کئی گنا. تو جب وہ دینے لگا تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی اور کہتا ہے مولا اس نے تو اتنا مانگا تھا اور اتنا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے, جہاں تو میرا رہا ہے. اب یہ ہوتے ہیں بعض ایسے لوگ کہ دوسرا کوئی خرچ کر رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں زیادہ دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ شوہ کی مشکل ہے. اگر شوہ صفت مذمومہ بن کر انسان کی ذات میں بیٹھ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کار خیر کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یا اس کو خیر کیوں پہنچ گئی. یہ بدترین صفت ہے انسان کے لیے. اور جب شوہ جیسی بیماری آتی تو کیا ہوتا ہے؟ انفاق انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. بس دوسری بڑی بیماری جو انفاق کے لیے مانع ہے وہ کیا ہے؟ شوہ. اب انشاءاللہ جیسے تیسری کو بیان کریں گے اس کے بعد آئیں گے واپس پلٹ کے کہ ان کا پھر علاج کیا ہے. تیسری بیماری جو انفاق کو دیمک کی طرح کھا جاتی وہ کیا ہے؟ قطور. قطور کیا ہے بیٹا؟ عرض کیا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں صفات اخلاقی ان کی تین حالتیں ہیں, افراطی, تفریطی اور اعتدال. قطور کا تعلق ہے خرچ کرنے سے. ہو جو بھی ہو آپ وہ خرچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اگر مال ہے تو وہ خرچ کرو, اگر علم ہے تو وہ خرچ کرو, اگر تقوی ہے تو وہ, اگر کردار ہے تو وہ, اگر عزت اور آبرو ہے کسی کی عزت و آبرو کو رکھنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اس کو محفوظ کر لیں. خرچ سے انفاق سے تعلق ہے. یہ انفاق اگر حالت افراط میں چلا جائے ایک الگ صفت بنتی ہے, اور اگر حالت تفریط میں چلا جائے ایک الگ حالت بنتی ہے. حالت اعتدال میں رہے ایک وصف کمالی انسان کے لیے بن جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اگر آپ نے دین کے معیار کو باقی رکھا, دینی بنیادوں پہ خرچ کرنے کو اپنی زندگی میں لاگو کیا, اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جود, جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سخاوت. البتہ فرق ہے سخاوت میں اور جود میں, اور چونکہ ہماری بات نہیں ہے یہاں پہ اس کو کرنے کی, اگر فرصت ہو تو ابھی اشارہ کر دیتا ہوں اس میں بھی. جود اور سخاوت الگ ہے, جود الگ ہے. اگر خرچ کریں اور ایسا خرچ کریں کہ جو دینی معیارات کے مطابق ہو, الہی معیارات کے مطابق, یعنی جہاں پہ خدا نے کہا خرچ کرو خرچ کر دو, یہ کیا ہو جائے گا؟ جود و سخا. اور اگر دینی معیارات سے ہٹ کر آپ نے زیادہ روی کی اور خرچ کیا, اور زیادہ روی کرتے ہوئے خرچ کیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسراف. اور اگر دینی معیارات کے مطابق آپ نے کوتاہی سے کام لیا اور خرچ نہ کیا, حالت تفریط میں چلے گئے, اس کو کہا جاتا ہے قطور. ہو مثلا ابھی مثال کے ذریعے دیکھیں, خدا نے آپ کو پیسہ دیا, ساتھ میں بیوی دی, بچے دیے, اور بیوی بچوں کا ایک ہے نان و نفقہ. نان و نفقہ میں کیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو آبرومندانہ زندگی فراہم کریں. وہ ہے لاکھوں پتی ہے بدبخت, لیکن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ پیسے کی کمی نہیں ہے, وہ جب خدا نے دیا کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ یہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ قطور. اور جہاں پہ اسلام نے کہا ہے کہ جو ان کی ضروریات ہیں پورا کرو, وہ اگر پوری کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جود و سخا. اور اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسراف. پس اسراف بھی صفت مذمومہ ہے, قطور بھی صفت مذمومہ ہے. حالت اعتدالی کیا ہے انسان کے لیے؟ خبل ہے. حالت اعتدالی کا جود و سخا ہے. پس انفاق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ, سب سے بڑا معنی کون سا ہے؟ قطور ہونا. انسان جب قطور بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ضروریات بھی پوری نہیں کرتا ہے, نہ بیوی بچوں کی. یا فرض کریں آپ بیوی بچوں سے باہر آ جائیں, آپ نے ادارہ بنایا, دینی ادارہ بنایا, دینی ادارہ بنانے کے بعد کیا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے کو دین کا دغدغہ تھا اور دین کی تعلیمات کو جاری کرنا تھا, دین کے لیے طلاب کو آپ نے مدرسے میں جگہ دی. اب کیا کرنا ہے؟ خوب یہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے بیت المال, اور آپ نے بھی خدا کے لیے بنایا ہے, اور طلاب کی ضروریات ہیں پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خوب اگر نہ کریں تو کیا ہیں؟
قطور. خوب طلاب کی نسبت قطور ہیں، اپنی اہل بیت کی نسبت مسرف ہیں. اعتدال کہیں بھی نظر. وہ دیکھ لیں آپ سردیوں میں جاتے ہیں بعض مدارس میں، اگر وہ آپ کا سابقہ لائقہ تو کیا ہوتا ہے، وہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی بچوں کے لیے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، جبکہ بیت المال سے سارا کچھ باپ کے کارخانے سے اس کا نہیں آتا ہے، لیکن آپ بیوی بچوں کے لیے سہولیات بہترین سے بہترین فراہم کی ہوتی ہیں. خوب یہ کیا ہے، بس دو حال سے یہ خالی نہیں ہے، یا قطور ہیں یا مسرف ہیں، حالت اعتدال ہے ہی نہیں ہے. اور اگر حالت اعتدال آ جائے اسی دن آپ جا کر دیکھیں کہ مدارس کی حالت بدل جائے گی. ہے یا نہیں آگاہ؟ بس اوقات یہ کہ کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں، اپنی کمزوریوں کو ہم نہیں دیکھتے نا، چونکہ انسان کا جو فوکس ہے دیکھنے کا وہ کیا ہے، خدا نے دیکھیں دی اور ان آنکھوں سے خود کو دکھائی دوسروں کو دیکھتے ہیں. اور اسی لیے کہا کہ یہ سخت ترین عمل ہے اور آسان ترین عمل ہے، جس کو فلسفی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سہل الممتنع، یعنی اتنا آسان ہے کہ اگر یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کی زندگی سمجھ جائے گی. اور ممتنع ایسا ہے کہ آپ اس کو کر نہیں سکتے ہو. یہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اور ان کا فوکس کہاں رکھا ہے، دوسروں پہ، کہ دوسروں کو دیکھو، جبکہ ان آنکھوں کے کس کو دیکھنا تھا اور اپنے آپ کو دیکھنا مشکل ہے. لیکن جس دن دیکھ لیا اسی دن آپ کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. پس قطور کیا ہے، جو ضرورت کے مطابق کوتاہی کرے، اسراف جو ضرورتوں سے زیادہ استعمال کرے. خوب بیچ میں حد اعتدال. بس حد اعتدال ہے جو وصف متقین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. خوب اگر متقین کا وصف بننے کے لیے انفاق کو خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو انفاق کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو قطور نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر شو نہیں ہونا چاہیے. خوب اب آئیں وہ تھوڑا سا فرق یہاں پہ عرض کر دوں، پھر واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ جود و سخا کیا ہے. ایک بعض ذکر کرتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ جب کوئی مانگے تو دے دو، اور جود کیا ہے کہ کسی کے مانگے بغیر دے دو. نا یہ نہیں ہے، یہ ذاکری نکتہ ہے کہ کسی کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ ذاکروں نے چٹکلے بنائے ہوتے ہیں نا نعرہ لگوانے کے لیے، یہ وہ ہے نا. جود کیا ہے، جود ایک ایسی صفت ہے کہ انسان جب کمال کو حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے بعد اپنی ذات کے اندر ایک کمبود کو ختم کرتا ہے. صفت جواد وہ صفت ہے کہ جس کو اظہار کرنے کے بعد انسان کے اندر جو کمبود پائی جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. خوب جو اپنی کمبود کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرے اسے کہتے ہیں سخی. مثلا آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس مال ہے، مال کے بعد آپ نے صفت نفسانی کے طور پہ مال کو خرچ کیا. خرچ کرنے کے بعد چاہتے کیا ہیں کہ آپ کے اندر ایک فضیلت آ جائے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ آپ کو سخی کے نام سے یاد کیا جائے. بس آپ یہ جو مال دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں، اپنے اندر ایک کمی محسوس کی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیا، اس عمل کے نتیجے میں آپ کی ذات کے اندر ایک کمال آ گیا، ایک خلا جو تھا وہ بھر گیا. آپ آتے ہیں مصلی عبادت پہ، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر عبودیت کا عنصر نہیں تھا، نماز پڑھی عبودیت کا عنصر آ گیا. یہ کیا ہے، سخاوت. پس سخاوت یہ ہے کہ جو خرچ کرنے کے بعد، عمل کو انجام دینے کے بعد آپ کی ذات کے اندر خلا کو پر کر دے، اسے کہا جاتا ہے سخاوت یا سخی انسان. کہتے ہیں بڑا سخی انسان ہے. وہ پتہ چل گیا سخی انسان کون ہوتا ہے، اگر علم کو عام کر رہا ہے، فضیلت علم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اگر تقوی کو عام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تقوی کی صفت اپنے اندر ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، اگر ایمان کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کے اندر امانت داری کو عام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اندر ایک خلا کو دیکھتا ہے، اس خلا کو بھرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل کا سہارا لیتا ہے. بس عمل کا سہارا لینے کے بعد کیا کرتا ہے، اپنی ذات کے اندر ایک کمی کا احساس کرتا ہے، اس کمی کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا فرض کریں انسان جا رہا ہے معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اور جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. وہ سچ بولنے سے ہوتا کیا ہے، اپنے اندر ایک فضیلت انسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر آبرو رہے، عزت رہے. اس عزت اور آبرو کا جو خلا اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس خلا کو بھرنے کے لیے ہمیشہ معاشرے میں سچ بولتا ہے. پس سخاوت وہ عمل ہے جو عمل انجام دینے کے بعد انسانی ذات کے اندر خلا کو بھرا جائے، اور جو بھی اس کو انجام دیتا ہے اسے سخی کہا جاتا ہے. جود کیا ہے، جود اس سے بالاتر ہے. جود یہ ہوتا ہے کہ عمل انجام دیتا ہے اور انجام دینے کے بعد اپنے نقص کو پورا نہیں کرتا ہے، اپنے اندر وہ کمال ہی کمال ہے، نقص نہیں اپنے اندر. خود پھر کیوں انجام دیتا ہے، کہ دوسروں کو نقص سے نکالنے کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے، اس لیے جود کہا جاتا ہے.
اب معصومین کی زندگیاں دیکھیں، وہ معصومین جب انجام دیتے ہیں، مثلا دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، یا لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں کہ بہشت میں جا پہنچیں، وہ تو قسیم النار والجنہ ہے، وہاں پہ بہشت میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اپنے اندر کمال درجہ اتم پہ موقوف پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو نجات دینے کے لیے یہ اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ ہم ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں، بس یہ بھی اعمال انجام دیتے ہیں، نہ یہ کہ اپنی کمبود کو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر مزید دقت کریں تو جواد اور جود کا کلمہ فقط اور فقط خالق کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالق کائنات سے ہٹ کے بقیہ زوات کے لیے مجازی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حتیٰ معصومین بھی جو یہ کام کرتے ہیں اگرچہ ان کے اندر کمال ہوتا ہے لیکن مزید کمال کو طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ خدا کے قریب ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے، قرب خدا کے لیے۔ اسی لیے جب قرآن میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلاتے ہیں آپ کو، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور تم دے بھی نہیں سکتے ہو، اور ہماری توقع بھی نہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ہمیں کچھ دو گے، بس اس اعتبار سے کیا ہے جود۔ لیکن حقیقت میں جہاں دیکھا جائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بس وجہ اللہ کے خود طالب ہو یا نہیں ہو؟ خوب ہے، بس ایک کمبود پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ پورے کر رہے ہیں۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حتیٰ معصومین کی زندگیوں میں بھی ہمیں جود اس معنی میں نظر نہیں آتا ہے کہ حتیٰ معصوم بھی جو کام انجام دیتا ہے اس عمل کے سائے میں قرب الہی کو حاصل کرتا ہے، نہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، نہ قرب الہی کے لیے۔ لیکن یہ قرب الہی پیدا کرنا اور اس مقام تک جانا یہ خود ایک کمبود ہے انسان کے لیے، اور قدم بقدم خدا کے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ بس اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں، جود ایسا کمال ہے جو صرف اور صرف ذات احدیت کے اندر موجود ہے، ذات احدیت سے ہٹ کر کسی کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ بالآخر غیر اللہ جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں، برترین منزل پہ بھی پہنچ جائیں، بالآخر ان کے اندر یہ انگیزہ ہے کہ ہمیں خدا کے قریب ہونا ہے، خدا کی قربت کے لیے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کو سخاوت کی منزل پہ آپ قبول کر سکتے ہیں، اور جود کی منزل حقیقی ہو تو نہ، وہ فقط خالق کائنات کے لیے ہو۔ بس یہاں سے آ کے انفاق میں انفاق کرنا ہے، اور انفاق میں اگر حد اعتدال رہے گی تو پھر کیا ہے؟ یہ جود یا سخاوت کا معنی بن جائے گا، اور یہ انفاق قابلیت رکھتا ہے کہ متقین کا وصف بن سکے۔ خوب، ابھی عرض کیا کہ انفاق کے لیے رکاوٹیں کتنی ہیں؟ 3، بخل، شح اور قطور۔ خوب، علاج کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ کیا کریں؟ خوب، اب علاج میں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ خوب، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بیماریاں آ جائیں تو ہوگا کیا؟ کہ اگر یہ بیماریاں آ جائیں گی تو نفس ہمارا آلودہ ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہیے؟ طہارت چاہیے۔ خوب، جس طرح کی نجاست ہے اسی طرح کی طہارت ہے۔ خوب، اگر نجاست مادی ہو تو مادی نجاست کو دور کرنے کے لیے خدا نے کیا اہتمام رکھا ہے؟ اب وہ مطہرات رکھے ہیں۔ کیا؟ اگر نجاست ایسی جس کو پانی سے پاک کرنا ہے تو پانی سے کریں، بعض چیزوں کو سورج پاک کرے گا، بعض چیزوں کو اسلام پاک کرے گا، جیسی نجاست ہے ویسے اس کے لیے مطہر قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ صفات نفسانی ہیں اور نفس کے لیے نجاست کی حیثیت رکھنی ہے تو نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے پھر کون سی چاہیے؟ طہارت نفسانی چاہیے۔ خود طہارت کے لیے بھی خود جو نفس آلودہ ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے طہارت نفسانی چاہیے۔ اب طہارت نفسانی کے مراتب ہیں، البتہ بات ہے ایک اس میں عرض کی تھی میں نے آداب فہم قرآن میں بات سے طہارت کی تھی، وہاں پہ یہاں سے مادی طہارت سے لے کے وہ آخری درجہ تو طہارت کا طہارت قلبی، وہاں پہ سارے مراتب کو تفصیل سے میں نے عرض کیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ان دروس میں آپ جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ بات یہاں سے مربوط ہے اسی تفسیر کے عنوان سے، یہاں پہ فقط ایک نقطہ اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نفس انسان کا ان صفات کے نتیجے میں آلودہ ہو جائے تو اس کی طہارت کا نام کیا ہے؟ اس کی طہارت کا نام ہے انفاق۔ کہ اگر بخل جیسی نجاست آئے، انفاق سے اس کو پاک کرو، اگر شو جیسی بیماری آئے انفاق سے پاک کرو، اور اگر قطور جیسی بیماری آئے تو انفاق سے اس کو پاک۔ بس انفاق کیا ہے؟ انفاق مطہر ہے نفس انسانی کے لیے، کہ اگر نفس انسانی میں غزارت، نجاست، رذالت اور نجاست آ جاتی تو اس کو پاک کرو انفاق کرنے کے لیے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا سورہ مبارکہ توبہ میں کہ پیغمبر اسلام کو ارشاد ہے خود من اموالہم صدقتاً، اے رسول ان کے مال سے لو، صدقہ زکوٰۃ،
وہ زکوٰۃ واجب. وہ مال جب ہوتا ہے انسان کے پاس تو مال کے آنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے مال کا؟ مال کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی کے اندر ضیق پیدا کر دیتا ہے. آثار ہیں وضیح ہر چیز کے. وہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں لأنہ یمیل النفس الیہ، چونکہ نفس کا تمایل ہے اس کی طرف، اس لیے مال کہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ آج کل کاغذ ہیں، کاغذ بھی دیکھیں تو کاغذوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور تڑپتا ہے دل یا نہیں ہے، کشش ہے یا نہیں ہے. یمیل النفس، واقعاً مال ہو جاتا ہے نفس، اس لیے مال کو مال کہتے ہیں کہ نفس انسانی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے نفس انسانی اس بات کے. خذ من اموالہم، جن کی جو ان کی اموال ہیں، تمایلات ہیں. اب تمایلات میں برترین مصداق کیا ہے؟ یہی مال، پیسہ، زر، درہم و دینار کا. خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ لو اے محبوب. تو ہوگا کیا؟ تطہرہم، ہوگا کیا کہ جب مال آپ ان سے لوگے تو کیا ہوگا؟ اثر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تطہرہم. آسن اے رسول آپ صدقہ لو، آپ کا صدقہ لینا باعث بنے گا کہ جیسے ہی آپ صدقہ مالی ان سے لو گے، یہ مال جیسے ان سے لو گے یہ مال ان کو کیا کر دے گا؟ پاک کر دے گا. چونکہ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے اے رسول آپ پاک کر دو گے نا. یہ تطہرو صیغہ کیا ہے؟ چوتھا صیغہ بھی ہے اور ساتواں صیغہ بھی ہے. چوتھا ہو تو مؤنث کا ہے، ساتواں ہو تو مذکر کا ہے. یہ تطہرو مرفوع ہے، اور پہلے کیا آ رہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ. خذ فعل امر ہے. خوب ادبی قانون پڑھا ہے نا کہ فعل امر کے جواب میں جب فعل مضارع استعمال ہوتا ہے تو اعراب اس کا کیا ہوتا ہے؟ جزم. یہ پڑھا ہے، وہاں پہ پڑھا تھا، آپ تطبیق کریں. خذ من اموالہم صدقۃ، اگر یہ تطہرو خذ کا جواب ہو تو خذ کا مخاطب کون ہے؟ پیغمبر. تطہر کا مخاطب کون ہوں گے؟ خود پیغمبر. خوب معنی پھر یہ ہوگا کہ اے رسول آپ ان سے مال لو اور آپ ان کو پاک کرو. لیکن آیت میں تطہر نہیں ہے بلکہ تطہرو ہے، پس مجزوم نہیں ہے. پہلی علامت یہ پتہ چل گئی کہ تطہرو خذ کا جواب نہیں ہے. خوب جب خذ کا جواب نہیں ہے اس لیے کہ مرفوع ہے. خوب پھر کیا ہے دوسرا قاعدہ؟ وہ کیا ہے کہ جب بھی جملہ فعلیہ عربی میں نکرہ کے بعد آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کی صفت. اور جب معرفہ کے بعد آئے تو کیا ہوتا ہے؟ حال. خذ من اموالہم صدقۃ نکرہ ہے، اور فوراً کیا کہا؟ تطہروہم، یعنی صدقہ اسی صفت کیا ہے؟ یہ صدقہ پاک کرتا ہے. تطہرہم، یہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا. بس پتہ چلا کہ سب سے پہلے نجاست ان کے اندر تھی، اور اس کے بعد صدقہ نے جب پاک کیا تو اگر صدقہ ذاتاً پاک نہ ہو، مطہر نہ ہو، تو وہ طاہر بننے کی صلاحیت ذاتاً پاک ہو تو دوسروں کو پاک کرے نا. اب دیکھیں ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے، کیا نہ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم نے زکوٰۃ اور خمس دے کے مال پاک کر دیا. عزیز نہیں، مال نہیں، مال پہلے سے پاک ہے. آپ آلودہ ہو. جب آپ آلودہ ہو تو اپنی آلودگی مال پہ کیوں ڈالتے ہو؟ قرآن اتنی باریکی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ لو، یہی صدقہ لینا اور صدقہ ان کو پاک کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ نفسانی نجاست کو دور کرنے کے لیے انفاق مالی چاہیے، اور انفاق مالی کیا ہے؟ ذاتاً طاہر ہے، اور جب دے دیتے ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مال آپ کو پاک کر دیتا ہے، آپ کی نجاست کو زائل کر دیتا ہے. یہ نجاست آئی کہاں سے تھی؟ نجاست آئی تھی وابستگی سے. جب نفس انسانی وابستہ ہو جاتا ہے غیر اللہ سے، نجس ہو جاتا ہے. نفس کو کس لیے بھیجا تھا؟ کہ تمہیں خدا سے مرتبط رہنا ہے. جب ناتا اپنا خدا سے توڑ کر مال سے وابستہ کر دیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اب یہ نجس ہو گیا ہے، بیگانہ ہو گیا ہے. اس نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا کرو کہ جس کی وجہ سے نجاست آئی ہے اس کو اپنی ذات سے دور کرو. اور وہ بستی کیا تھی؟ حب مال، حب دنیا. بس حب دنیا سے نجاست آئی. اس حب دنیا کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے کیا کرو کہ مال سے اپنا رابطہ توڑ دو، رابطہ اور رشتہ توڑ دو. جب توڑو گے تو کیا ہوگا؟ یہی رابطہ آپ کا توڑنا، مال کو نکالنا، انفاق کرنا، یہ انفاق کے ذریعے سے کیا ہو جاؤ گے؟ پاک ہو جاؤ گے. پس انفاق کے سائے میں جو نجاست آتی ہے نفس انسانی میں، مال کو راہ خدا میں دینے کے لیے
ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے. کیوں؟ یہی انفاق کرنا ہی انسان کی طہارت کا سبب ہے. پھر کیوں ہے بعض نفوس انسانی پلیدگی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال کی وابستی، مال کی محبت، اور مال کو جو نفس کے اندر جگہ دی ہوئی ہے، تو جب مال نے آ کر نفس کے اندر اپنا گھر بنا لیا ہے تو محبت خدا کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ توجہ رہے کہ قلب مومن کیا ہے؟ ان قلب المؤمن حرم اللہ، قلب انسانی حرم خدا ہے. لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اپنے اس حرم میں، حرم خدا میں غیر اللہ کو جگہ ہو. آغا ادھر سے کہیں کہ علی سے بھی محبت ہے، دسترخوان معاویہ بھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. نہ، یہ انسان نہیں ہے. وہ ہے بعض لوگوں کے لیے تھا، نماز پڑھنے کے لیے امیر المومنین کے پیچھے آ جاتے تھے، اور جب دسترخوان کی بات ہوتی تھی معاویہ کے دسترخوان پہ پہنچ جاتے تھے. وہ کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ اور یہ وہ نہیں ہے، چھپانے کی بات بھی نہیں ہے، ابو ہریرہ کے لیے تھا. یہ بدبخت جب بھی نماز کی وہ آتی تھی، فرصت اس کو ملتی تھی، فوراً امیر المومنین کے پاس پیچھے آتا تھا جنگ صفین میں، اور جب دسترخوان لگتا تھا جنگ صفین میں معاویہ پہنچ جاتا تھا. اور دونوں طرف سے جنگ میں نہیں آیا، نہ امیر المومنین کی حمایت میں نہ معاویہ کی حمایت میں، سائڈ میں رہا بدبخت. اور اس کا کام یہ ہوتا تھا، نماز ادھر پڑھتا تھا، کھانا وہاں کھاتا تھا. کسی نے پوچھا بدبخت کیا ہو یہ کیوں کرتے؟ کہتے ہیں نماز میں وہاں مزہ آتا ہے، کھانے میں یہاں مزہ آتا ہے. تو کہا جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کہا کوئی ضروری نہیں سارے کمالات کو اپنانا شروع کر دوں، جو کر سکتے ہیں وہی کریں. بس یہ نہیں ہوتا ہے. ابو ہریرہ بننے کے لیے نہیں آئے، انسان بننے کے لیے آئے. بس کیا کرو کہ جب انسان کی ذات میں یہ بیماریاں آئیں، ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو؟ طہارت کا سہارا لو. ہر شے کی طہارت اپنے اعتبار سے ہے. اگر قلب انسانی میں، نفس انسانی میں قطور ہو، بخیل ہو اور شو جیسی بیماری آ جائے، انفاق کے ذریعے سے کیا کرو؟ اپنی ذات سے نکال. اسی لیے خالق کائنات نے متقین کا برجستہ ترین بس یہ ذکر کیا، کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون. چونکہ انفاق کرتے ہیں اس لیے طیب و طاہر ہیں، اس لیے پاکیزہ ہیں، چونکہ انفاق کی دنیا میں ہیں. اب آخری بات کہ اگر ہم نے انفاق نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ابھی تو کیا کہ اگر یہ بیماری آئی تو بیماری کا اثر یہ ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ انفاق کرو. خوب، اگر ہم نے انفاق نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہے نا، مال ہے، رزق الہی ہے، لیکن رزق الہی میں کیا کرتے ہیں؟ انفاق نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اثر اس کا کیا ہوگا؟ اثر یہ ہے، خالق کائنات نے اسی سورہ مبارکہ توبہ میں عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو مال خدا کو، رزق الہی کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں شو کے ذریعے، دوسروں کا مال بھی بٹور کے حرام حلال کی پراپرٹی بنا کے چلے جاتے ہیں اولاد کے لیے، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ پہنچیں گے تو جو درہم و دینار انہوں نے اکٹھا کیا ہے، کیا کیا جائے گا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 35، یوم یحما علیہا فی نار جہنم. جو کچھ بٹور کے آئے ہو، قطور بن کے، بخیل بن کے، جو تم نے پراپرٹیاں بنائیں، اکٹھی کی، وہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. اس پورے مال کو، درہم و دینار اور سونا اور چاندی، یہ جتنے بھی وہ بینک بیلنس سے سارا کیا ہوگا؟ یحما، پگھلایا جائے گا. حما بخار کو کہتے ہیں نا. بخار میں کیا ہوتا ہے؟ ٹمپریچر انسان کا ہائی ہو جاتا ہے. دیکھیں خدا کی کتنی عظمت ہے. اسی ایک چھوٹے سے بخار کو آپ نہیں پہچانتے ہیں. ہوتا کیا ہے آپ کو؟ انسان جب سانس لیتے ہیں نا، سانس لینے کے نتیجے میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو آکسیجن کے ذریعے انسان کے اندر جاتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد وہ جراثیم پورے بدن میں پھیلتے 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 کہاں جاتے ہیں؟ انگلیوں کے پوروں میں. پوروں کو عربی میں کہا جاتا ہے بنان. یہ جو انگوٹھا لگاتے ہیں نا، یہ انگلی کا، اس کو یہ فنگر پرنٹ، یہ جو آخری حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بنان. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پورا. یہاں تک آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے منہ میں ہوتی ہے شوگر، مٹھاس، اور یہاں پہ ہوتی ہے گرمی. اور اس گرمی کے اوپر جب وہ مٹھاس رکھتے ہیں، مزید دھماکہ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے گرمی وجود میں آتی ہے، اور وہ گرمی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے بدن کو اور آپ کی باڈی کو گرم رکھتی ہے. دیکھیں نظام خدا کیا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور جب انسان سو جاتا ہے، سونے کے بعد آکسیجن صحیح سے نہیں جا رہی ہوتی ہے. جو آکسیجن صحیح سے نہیں جاتی ہے تو وہ جراثیم کم ہو جاتے ہیں. جیسے کم ہوتے ہیں، باڈی ٹھنڈی ہوتی، سردی لگتی، فوراً چادر کمبل کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن بخار میں کیا ہوتا ہے؟ بخار میں کہتے ہیں پھینک دو. اب سردی ہے، ٹمپریچر مائنس میں، کہتا ہے پھینک دو. ہوتا کیا ہے
کہ وہ مقدار جراثیموں کی بخار کی صورت میں 2 برابر ہو جاتی ہے. جہاں پہ 1 دھماکہ کرتے ہیں وہاں 2 کرتے ہیں. جیسے ہی 2 کرتے ہیں انسان کو بخار چڑھ جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے. اس لیے بخار کو بخار کہتے ہیں کہ چونکہ وہی جراثیم جو دھماکہ کرنے والے ہیں, جس نے پوری باڈی کو بیلنس رکھنا ہے, ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور مقدار کیسے بڑھتی ہے؟ فاسد غذاؤں سے. کھانا جب گندا کھاتے ہیں, گندے کھانے میں جراثیم اضافی پیدا ہوتے ہیں, وہ جا کے وہ اپنا کام دکھاتے ہیں باڈی انسان کے اندر. جیسے وہ اپنا کام دکھاتے ہیں, گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, بخار جاتا ہے, مریض ہو جاتا ہے. اور پھر جو گولیاں کھاتے ہیں, ٹیبلٹ کھاتے ہیں, اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ گولیاں, یہ ٹیبلٹ, یہ طب جا کے کیا کرتی ہے کہ وہ جو اضافی ہیں جراثیم ان کو مار دیتے ہیں. جب مارتے ہیں بخار آپ کو اتر جاتا ہے. یا پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں باندھتے ہیں. اس سے کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت ٹیمپریری طور پہ ان جراثیموں کو مار دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک اساسی علاج نہ کریں ان کی تعداد کم نہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی جس کو خالق کائنات نے عذاب کیا, اور عذاب فقط یہ کیا تھا کہ یہی جو جراثیم جنہوں نے باڈی کے اندر گرمی پیدا کرنی تھی, ان کی تعداد خدا نے چند برابر کر دی, ختم, اور کچھ بھی نہیں تھا. کتنا عاجز اور ضعیف ہے یہ انسان. پلاننگ کرتا ہے خدا کے مقابلے میں آ کے, اور کمزور اتنا ہے کہ سانس لیتے ہوئے اگر 10 کی جگہ 20 جراثیم چلے گئے تو اگلے دن ڈھیر ہو جائے گا. پھر تکبر کس چیز کا ہے؟ انانیت کس چیز کی ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے؟ اپنی ذات کو دیکھو اور اس کے بعد خدا کے نظام کو دیکھو. کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں آ کے؟ بس حما یا حمایا, اس کا معنی کیا ہے؟ گرمی, بخار. اللہ اکبر. واقعاً کبھی کبھی انسان رہ جاتا ہے. یوما, ایک دن آئے گا, ہوگا کیا؟ یحما, گرم کیا جائے گا, علیہا, ان سونے چاندیوں کے اوپر کیا ڈالا جائے گا؟ نار جہنم. جہنم کی آگ جب اس کے اوپر آئے گی تو ہوگا کیا؟ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. خوب 3 کام کرے گا خدا. تقوا بہا, تقوا کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ لغت عربی کی اٹھا کر دیکھیں تو تقوا کا معنی بھی انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا گرم ہو جانا, کسی چیز کو آگ کے ذریعے پگھلانا, گرم کرنا. اور گرم کرنے کے ساتھ ایک اور خصوصیت ہے جو آپ کو ابھی بعض لغات کے اندر نہیں ملے گی. جب دقت کریں گے چند ایک لغات میں وہ حقیقت ملے گی. وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک سانچہ ہوتا ہے, اس سانچے کو گرم کر کے, ہوتے ہیں نا یہ بعض لوہے کے سانچے, لوہے کے سانچے اگر وہ ہوں, گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد آپ چپکا دیں بدن کے کسی حصے پہ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جلا دیتا ہے. جلانے کے بعد جو سوراخ ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ اوپر نمایاں ہو جاتا ہے. یہ خصوصاً آپ ابھی دیکھیں, مثلا بعض ہیں سانچے ان کے پاس لوہے کے بنے ہوتے ہیں, گاڑی پہ رکھتے ہیں, اوپر برش پھیر دیتے ہیں سارا. جب سانچہ اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کلمہ جو لکھا ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے نا. یہ تو دیکھا ہوا ہے نا. اس سانچے کو عربی میں کاویا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. کاویا یعنی وہ سانچہ جس کو گرم کیا جائے, گرم کر کے پیشانی پہ لگایا جائے. جب پیشانی پہ لگے تو کیا کرے گا؟ جہاں پہ گرم ہوگا اس کو جلا دے گا, جہاں پہ سوراخ ہوگا وہاں سے جو جسم انسان کا باہر آئے گا, جلد باہر آ جائے گی. اور یہ کام کس نے کیا تھا؟ حسین بن نمیر نے. یزید کی طرف سے نمائندہ بنا, سن 62 ہجری میں مدینے آیا, اور مدینے میں آنے کے بعد مدینے پہ حلہ بولا. 3 دن تک مدینے کو مباح قرار دیا گیا اس کے لیے, اور اس کے بعد اس نے سب کو پکڑا. یہ جتنے اسلام کے ٹھیکیدار تھے جن کو امام حسین نے 1 سال پہلے کہا تھا میرے ساتھ آؤ, اگر عزت کی زندگی اور موت چاہتے ہو میرے ساتھ آؤ, کوئی نہیں آیا. امام نے وہاں پہ اعلان کیا, خوب یاد رکھو, اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو تمہیں عزت کا جینا بھی میسر نہیں آئے گا. اور اگلے سال امام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. کیا کیا حسین بن نمیر نے؟ اس نے ایک سانچہ بنوایا لوہے کا, اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ ہذا عبد لیزید. یہ عبارت لکھ کر اس کو بیچ میں سے سوراخ کروایا. سوراخ کروانے کے بعد آگ میں ڈال دیا, اور کہا ایک ایک صحابی کو پکڑ کے لے آؤ. جب لے کے آتے تھے کہتا تھا اعتراف کرو کہ میں یزید کا غلام ہوں. اگر اعتراف کرتے ہو تو ٹھیک, نہیں کرتے تو کہا وہاں پہ سر کاٹو, سر قلم کرو. اب وہ سب نے کہا کہ ہاں میں ہوں. وہ جیسے اعتراف کرتا تھا کہتا لٹاؤ اس کو. لٹانے کے بعد ماتھے پہ وہ سانچہ رکھ دیتا. سانچہ رکھنے کے بعد وہ کیا پیشانی پہ دور سے کیا لکھا نظر آتا؟ ہاں عبدن. کئی لوگوں کی پگڑیاں آنکھوں تک آ گئیں جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. خوب, جب امام کا ساتھ نہیں دو گے تو یہ پگڑیاں بھی تمہاری ذلت کو نہیں چھپا سکتی ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوا بہا جباہہم. پیشانیوں پہ وہ سانچہ لگا کے رکھا جائے گا. خوب, سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ تقوا بہا, اسی مال کو جس کو آپ نے ذخیرہ کیا اور خود راہ خدا میں خرچ
نہیں کیا، اسی مال کو خدا گرم کر کے سب سے پہلے لگائے گا کہاں پہ؟ کہ تمہاری پیشانیوں پہ. فتقبا بہا جباہہم، جبا جمع کس کی؟ جبا کی. جبا کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کو. خوب اس پہ لگائے گا پہلے یہاں پہ. خوب وجنوبہم، تمہارے پہلوؤں میں، اور اس کے بعد وظہورہم، اور پشت پہ. خوب 3 جگہ کا انتخاب کیوں ہے؟ خوب بعد میں نتیجہ بہت خوبصورت ہے قرآن واقعاً. کہا کہ جب مستحقین آتے تھے اور تمہارے پاس مال ہوتا تھا اور مانگنے کے لیے اگر کوئی آ جاتا تھا تو تم سب سے پہلا ریئیکشن تمہارا کیا ہوتا تھا؟ ماتھا سکوڑتے تھے. یہ کدھر سے آ گیا ہے؟ دیکھیں یہ کدھر سے آ گیا ہے، پیچھے پڑ گیا ہے. اور کوئی زیادہ اصرار کرنے لگے پھر منہ موڑ لیتے تھے، چلے جاؤ. اور جب وہ نہیں ہوتا تھا پھر اٹھ کے چلے جاتے تھے، پیٹھ کر گئے. چونکہ تمہارا عکس العمل 3 طرح سے تھا، تینوں جگہ پہ یہ سارا مال گرم کر کے جہنم کی آگ سے سب سے پہلے پیشانی، چونکہ پیشانی سنگوڑتے تھے جب سائل آتا تھا. اس کے بعد منہ موڑ لیتے تھے. جنوبہم، کہ ان کے پہلوؤں پہ وہ مال تھاپو جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہے. اور اس کے بعد کا جب تم زیادہ تنگ آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پشت کر کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اور آپ یقین جانے آگے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ اور عبرت کا نمونہ ہے. خدا سے پناہ مانگیں کہ کیسا کبھی یہ ہماری زندگیوں میں نہ آئے. اسی طرح ہے حدیث کے اندر، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، لوگوں کی ضرورتیں تمہارے پاس جو لے کے آتے ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے نعمت سمجھو، نہ بوجھ. جو بوجھ سمجھیں کیا ہوگا؟ تقبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. خوب آخر میں کیا ہوگا؟ یہ سارا کیوں ہے؟ ھذا ما کنزتم، یہ تم نے ذخیرہ کیا تھا، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا. عزیز من، جو خرچ نہیں کیا ہے جائے گا کہاں؟ کہ اس کے 3 اثر قیامت کے دن ظاہر ہوں گے. یہی مال جو راہ خدا میں نہیں دیا اور قطور و بخیل و شوق بن کر اس کو محفوظ کیا، محفوظ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ خوب یہ یوں نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر نہ، اس کا اثر یہی ہوگا کہ جو آثار تمہارے اعمال کے نتیجے میں ظاہر ہوئے دنیا میں، ان کا باطنی چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہوگا. یہ آگ کا سانچہ ہے جو پیشانی پہ، تمہارے پہلوؤں پہ اور پیٹھ پہ لگایا جائے گا اور پورا عالم معاشر دیکھنے والا ہوگا. پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو اگر وصف متقین کے ساتھ